ہم نے جو حدیث اب پڑھنی ہے وہ اربعین نووی کتاب میں سیکنڈ نمبر پر ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، اور صحیح مسلم کا اس کا ریفرنس نمبر جو ہے وہ 93 ہے، اور ریفرنس نمبر جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ مختلف ہو جاتے ہیں، اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مختلف موبائل اپلیکیشن ہیں، ان میں کبھی کبھار جو ہے وہ نمبرنگ آگے پیچھے ہو جاتی ہے، تو لیکن ڈھونڈنا آنا چاہیے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو لکھا ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تو یہ دراصل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد صاحب سے سنا تھا حضرت عمر سے، تو یہاں پہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا تو نام نہیں لکھا ہوا، تو پیچھے پوری سند ہے، لیکن امام نووی جو تھے انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ اس سند کو ذکر نہیں کیا ہے، ہاں، طویل کسی چیز کے ہو جانے کے ڈر سے اور لوگوں کے بس کتاب کو طویل نہ کرنا مقصد تھا، تو اس لیے انہوں نے کر دیا۔ لہذا آپ سے بھی یہی پوچھا جائے گا کہ یہ جو حدیث تھی یہ کس نے بیان کی ہے؟ حدیث کو پڑھتے ہیں، اس حدیث یہ جو آپ کے سامنے آئی ہے اس کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلے ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک منٹ رکیں۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حدیث پڑھ کے بتانا مقصد نہیں ہے، حدیث میں جو کچھ پیچیدہ بات ہوگی یا سوال اٹھتا ہوگا، جو مشکل بات ہوگی وہ بتانا مقصد ہے، لیکن چلیں ہم حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں، آپ تو خود بھی حدیث پڑھ سکتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہم ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا، ٹھیک ہے، جس کا لباس نہایت سفید اور اس کے بال نہایت سیاہ تھے، اس پر سفر کے آثار کچھ دکھائی نہیں دے رہے تھے، یعنی آیا تو تھا وہ سفر کر کے آیا، لیکن کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے، نہ ہم میں سے اس کو کوئی پہلے سے پہچانتا تھا، یہاں تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ دو زانو، یہ آپ کو امپورٹنٹ پوائنٹ نوٹ کرنا ہے کہ اس نے اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے، اس طرح سے بیٹھا وہ، یوں وہ آدمی، اور اپنے ہاتھ، یہ جو لکھا ہے نا آپ کے زانوؤں پر رکھ دیے، آپ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوؤں پر رکھ دیے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کو درست کر لیجئے گا کہ اس شخص نے اپنے ہاتھ اپنے ہی زانوؤں پر رکھے تھے، بلکہ یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ البتہ یہ جو یہاں لکھا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوؤں پر ہاتھ رکھے تھے، یہ ایک قول ملتا ہے، یہ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس نے دراصل رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے دونوں زانوؤں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے تھے، جیسے کسی کو متوجہ کیا جاتا ہے، بس یہ ایک قول ہے، اور اصل قول یہ ہے کہ اس نے دو زانوں، جیسے ہم اتحیات میں بیٹھنے ادب سے بیٹھنے ہیں، جیسے ہم کسی کے سامنے، تو وہ ادب سے بیٹھنے کے لیے اس آدمی نے اپنے ہاتھ اپنے ہی زانوؤں پر رکھے تھے، ایک بات۔ اور پھر اس شخص نے کیا کہا تھا، یہ ساری حدیث ہے اس کے اندر جو آپ نے سمجھنی ہے۔ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ابھی یہ اسلام یہ ہے، اس کی بات چل رہی ہے، تو بات ختم نہیں ہوئی ہے۔ اور یہ کہ تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اور بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت ہو اگر، تو پھر بیت اللہ کا حج کرے۔ ایک بات کا سوال اس نے یہ پوچھا، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ جواب دے دیا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ لکھی ہے اپنے پاس حدیث جو نوٹ کرنی ہے، تو اب آپ نے اس کو کاؤنٹ کر لینا ہے، یہ جو سوال کا جو جواب دیا اس میں جتنے اعمال بتائے ان کو آپ نے کاؤنٹ کر لینا ہے، یا فہرست آپ نے بنا لینی ہے۔ یہ بات جب مکمل ہو گئی ایک سوال کا جواب، تو اس شخص نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ اب وہ جو صحابہ کرام وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اب وہ بھی حیران ہوئے نا، بھئی تعجب ہوا ان کو کہ بھئی بات کیا ہے، کون آدمی آ گیا ہے، اور اچانک سوالات کر لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بھی عنایت فرما دیا۔ تو ہمیں تعجب ہوا، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تعجب ہوا کہ یہ شخص خود ہی سوال کرتا ہے اور پھر تصدیق بھی کر دیتا ہے کہ آپ نے سچ فرمایا، آپ نے حق فرمایا، ہے نا، یہاں لکھا ہے نا آپ نے سچ فرمایا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اس سوال کا جواب پہلے سے پتا تھا۔ اس کا مقصد سوال پوچھنا جو تھا، ابھی یہ آپ کو ذہن میں آئے گا، خود بخود کریٹ ہوگا ابھی، کہ پھر اس نے سوال کیوں پوچھا تھا جب اس کو پتہ ہی تھا۔ ایک بات اس شخص نے کہا، اگلی بات مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ اب دیکھیے، پہلے پوچھا اسلام کے بارے میں بتائیے،
اب پوچھا ایمان کے بارے میں بتائیے، تو اب آپ نے یہاں پہ دیکھیں فوراً غور کرنا ہے کہ اسلام اور ایمان کوئی تو فرق ہے؟ ایک بات فرمایا ایمان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایمان کیا ہے وہ یہ کہ تو ایمان لائے کس پر؟ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی تمام کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر۔ یعنی یہ دو باتیں ہیں، اچھی تقدیر پر بھی ایمان لیا اور بری تقدیر پر بھی ایمان لیا۔ تو پھر اس شخص نے جواب دیا، اس شخص نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ تو اس پہ بھی صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی اس کو معلوم تھا۔ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ اب دیکھیں، پہلی بات آئی تھی اسلام کے بارے میں بتائیے، دوسری بات آئی تھی ایمان کے بارے میں بتائیے، اب یہ تیسری بات آئی ہے، تیسرا سوال آیا ہے احسان کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اب وہ جواب آپ یہ دیکھیے، جواب یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہ تو عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو یہ نہ کر سکے، یعنی کہ تیرے دل میں یہ چیز نہ آ پائے، خیال کو اس قرار نہ پکڑ پائے کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہوتا ہے نا ہمیں، تو پھر اگر ایسا نہ خیال من پائے تو تیری عبادت اس طرح تو ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ کیسی زبردست بات بتائیے۔ تو اب جس وقت ہم نماز پڑھتے وقت اگر ہمیں یہ خیال آ جائے نا کہ ہر وقت رکوع کرتے وقت بھی، سجدہ کرتے وقت بھی، ہر رکن کے وقت یہ بات دھیان میں رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو نماز پھر وہ نماز ہی نماز بہترین ہوگی، الگ ہی اس کا ایک خشوع و خضوع ہوگا۔ اب یہ سوال دیکھیں احسان پہ تھا، سوال یہاں تک ہوا، پھر اس شخص نے کہا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے، یہاں پہ تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے، دیکھیں آپ کو بہت ساری حدیثیں ملیں گی جس میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر یہ حدیث جبریل ہے اس کا نام۔ اچھا، یہاں پر جو وہ شخص جو اس نے یہ قیامت کے بارے میں پوچھا ہے، پہلے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے جوابات دیتے جا رہے ہیں، لیکن جیسے ہی اس نے یہ پوچھا نا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا فرمایا؟ جس سے سوال کیا گیا ہے، یعنی میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جس سے سوال کیا گیا ہے، وہ اس بارے میں سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ اے شخص، جتنا تو جانتا ہے نا قیامت کے بارے میں، اتنا ہی میں جانتا ہوں، یہ بتایا۔ تو پھر اس شخص نے کہا کہ تو مجھے اس کی یعنی قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ہی بتا دیجئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے بتایا، کیا بتانا شروع کیا؟ سب سے پہلی بات یہ کہ لونڈی یعنی کنیز وہ اپنے مالک کو جنے گی۔ ابھی بتاتا ہوں اس کو، بات کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ پہلے اس طرح لونڈیاں ہوتی تھی، جنگ جب مسلمانوں کی اور کافروں کی ہوتی تھی، تو جب مسلمان جیت جاتے تھے تو جو جنگ کرنے کے لیے جو عورتیں آیا کرتی تھیں اور جو مسلمانوں کے خلاف لڑا کرتی تھیں، اس میں شامل ہوتی تھیں اور مسلمانوں کے مجاہدین کو قتل کیا کرتی تھیں، یا کسی بھی حوالے سے وہ آتی تھیں، یا پھر کوئی پورے علاقے والے جنگ میں شامل ہوتے تھے، تو وہاں سے جو گرفتار کیے جاتے تھے لوگ، اس میں مرد بھی ہوتے تھے، اس میں عورتیں بھی ہوتی تھی، جو مردوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو حکم ہے کہ ان کو غلام بنا لیا جائے، کہ کیوں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ تلوار بلند کی، اور جو عورتیں ہوتی تھیں ان کو لونڈی بنا لیا جاتا تھا، اور پھر وہ مجاہدین میں ان کو ان کے مرتبے کے لحاظ سے تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ تو وہ جو لونڈی ہوتی تھی وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم بستری کر سکتا تھا، وہ آقا جس کو وہ ملی، تو وہ آقا جو ہے وہ اس کا مالک ہوتا تھا۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ بھائی چاہیے اس کو یہ کہ وہ وطی کرے لیکن انزال نہ کرے، کیونکہ اگر وہ انزال ہو جائے گا تو پھر وہ حاملہ ہو جائے گی، حاملہ ہو جائے گی تو پھر بچہ پیدا ہوگا۔ تو وطی کرنے کی تو اجازت دے دی ہے، لیکن انزال کرنے سے روکا ہے۔ غلطی سے ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر وہ حاملہ ہو گئی، اب آپ یہ سوچئے کہ اگر وہ حاملہ ہو گئی اور اس نے بچہ جنا، تو وہ بچہ، یہ تو لونڈی غلام ہے نا، یہ لونڈی تو غلام ہے، اب وہ بچہ جو پیدا ہوا وہ کیا غلام ہوگا یا آزاد ہوگا؟ وہ بچہ تو اس آقا کا بچہ ہے، مالک کا بچہ ہے، تو وہ بچہ تو پھر مالک ہوا۔
تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ بچہ مالک ہوا، اس بچے کا رتبہ اپنی ماں سے بڑھ گیا، کیونکہ ماں اپنے بچے کی لونڈی ہو گئی، تو اس لیے منع کیا۔ اور صحابہ کرام بہت سختی سے اس بات پہ عمل کرتے تھے کہ اس طرح سے ایک ماں کا رتبہ جو ہے وہ اس میں گستاخی کا امکان ہے۔ اور فرمایا کہ اور اب اگلی بات، اور تو دیکھے گا کہ ننگے پاؤں والے، ننگے بدن والے مفلس چرواہے، اب دیکھیں چرواہے یعنی ان کے پاس جو ہے وہ نہ پہننے کو چپل پاؤں میں ہے نہ ہوتی، مطلب وہ مفلس اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے بدن پہ پورے کپڑے بھی نہیں ہوتے ہیں۔ وہ مفلس چرواہے بلند عمارتیں تعمیر کریں گے، یعنی ان کے پاس اتنی دولت آ جائے گی ایسے لوگوں کے پاس کہ وہ بلند عمارتیں تعمیر کریں گے۔ بلند عمارتیں نہ صرف تعمیر کریں گے بلکہ عمارتیں تعمیر کرنے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے، تکبر کریں گے، تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ شخص جو تھا نا وہ چلا گیا۔ یہ باتیں ساری ہو گئی نا، آپ کو پوری اسٹوری پتہ چل گئی۔ یہ ساری باتیں مکمل ہونے کے بعد وہ شخص چلا گیا، تو میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تھوڑی دیر ٹھہرا رہا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والے جو صاحب آئے تھے کون تھے؟ میں نے حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ جی جی، وہ انسانی صورت میں آئے تھے، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں دین سکھانے کے لیے تمہارے پاس آئے تھے۔ یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ دین سکھانے کے لیے۔ اب دیکھیں سکھانے کے لیے آئے تھے یہ کیسے پتہ چلا؟ تو سکھانے کے لیے آئے تھے یہ بات ہمیں کیسے پتہ چلی؟ اس لیے کہ ان کا جو انداز تھا وہ دراصل سوال پوچھنے کا جو ایسا انداز تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سوال کا جب جواب دیں ہیں جی، تو وہ تمام بیٹھے ہوئے صحابہ کو تک وہ بات پہنچ جائے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، تو اس کا مطلب تعلیم ہو گیا۔ تو یہ بھی ایک تعلیم کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اور رہی بات یہ کہ انسانی صورت میں آئے تھے ہیں، تو انسانی صورت میں آنے کی بات کیا ہے وہ بھی اس میں سمجھ لیں کہ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں جو ہے نا، وہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے عام طور پر آیا کرتے تھے، تو وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک صحابی ہیں دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، تو ان کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ اور ویسے بھی انسانی صورت کا آپ کو دیکھیں پہلے سے بھی پتہ ہے، میں آپ کو یاد دلاؤں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جیسے غزوہ بدر میں آپ کو معلوم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد کروائی تھی۔ فرشتوں نے حضرت جنگ حنین میں، جنگ خندق میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا تو انسانی صورت میں بھیجا تھا، یہ تو ثابت ہے۔ بلکہ حضرت بی بی مریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کے پاس بھی جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کس صورت میں آئے؟ وہ انسانی صورت میں آئے تھے۔ تو قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر اس بات کا ہے۔ تو حضرت کس صورت میں آتے تھے؟ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ صحیح ہے؟ اب اس پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں، ابھی تو لکھیے گا نہیں، لیکن جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو آپ یہ سوال نوٹ کر لیجئے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جن صحابی کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے ان کا نام کیا تھا؟ تو ان کا نام تھا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میں آپ کو اس سے متعلق جو ہے آپ کو بک بھی سینڈ کر دوں گا جہاں سے آپ کو اس طرح کی باتیں، حدیث کے اوپر کیے جانے والے سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ اچھا، اب یہ جو ایک بات پیچھے آئی تھی نا، جب میں نے آپ سے یہ کہا تھا نا کہ ایک منٹ، میں نے آپ سے ابھی یہ کہا تھا کہ انہوں نے جب آئے تھے وہ انسانی صورت میں، تو انہوں نے اس کتاب میں جو ابھی آپ کو اسکرین پہ دکھائی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زانوؤں پر اپنے ہاتھ رکھے تھے۔ اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک قول تھا، اور جبکہ دوسرا قول یہ تھا کہ اپنے ہی خود زانوؤں پر ہاتھ رکھے تھے۔ تو بس اس کا یہ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بظاہر اس کا معنی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آنے والے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی ہتھیلیاں اپنی رانوں پر رکھ لی تھی،
اپنی خود، جس طرح ایک مؤدب شاگرد جو ہوتا ہے وہ اپنے استاد کے سامنے ادب و احترام سے بیٹھتا ہے نا؟ ہاں البتہ ایک کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آنے والے شخص نے بیٹھتے وقت اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھنے کے بجائے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زانوں پر رکھے تھے۔ اور وہ اب اس میں دیکھیں گمان ہے، وہ کہتے ہیں شاید اس سے ناظرین و سامعین کو مکمل طور پر اپنی طرف متوجہ کرنا مقصود ہو تاکہ وہ ساری گفتگو کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، یہ بات۔ لونڈی والی بات ابھی پوچھی انہوں نے کہ لونڈی جو ہے وہ اپنے مالک یا اپنی مالکہ کو جنم دے گی، تو جو قول میں نے آپ کو بتایا، اور دوسرا والا جو قول جو تعویل والا قول ہے کہ اولاد جو ہے اپنے والدین کی نافرمان ہوگی اور اولاد اپنی ماؤں سے بدتمیزی کرے گی یا اپنی ماؤں سے اس طرح خدمت لے گی جیسے کہ آقا اپنی لونڈیوں سے کرتا ہے، یا اولاد جو ہے وہ ایسا ذلت آمیز سلوک کرنے لگے گی کہ جیسا کوئی آقا جو مالک جو ہوتا ہے وہ اپنی لونڈیوں سے کرتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ مسلمان جو آقا ہوا کرتے تھے، جن کی لونڈیاں ہوا کرتی تھیں، وہ ان کے ساتھ ذلت آمیز سلوک نہیں کیا کرتے تھے۔ یہاں پر جو ذلت آمیز سلوک کی بات کی جا رہی ہے تو اور لونڈیاں بھی دوسری قوموں میں اور دوسرے مذہبوں میں بھی ہوا کرتی تھیں، وہ کیا کرتے تھے، جی وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ اور جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ فتوحات بکثرت ہونے لگیں گی، فتوحات سمجھتے ہیں نا، جیت جانا مسلمانوں کا، لونڈی زادے ان کو جو ہے سلطنتیں مل جائیں گی۔ اب جب کسی لونڈی کا بیٹا وہ سلطنت کا بادشاہ بن جائے گا اگر، تو اس کی ماں تو رعایا ہو جائے گی نا، بادشاہ کی عوام ہو جائے گی، رعایا ہو جائے گی۔ تو دیکھیں یہ سارا ماں کا جو وہ رتبہ ہے یہ اس کے خلاف ہوگا، لیکن ایسا کثرت سے ہوگا۔ جب منع کر دیا ہے کہ وطی کرو اگر تو انزال نہ کرو، تو وہ لوگ جو ہے وہ اسلام کی باتوں پہ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، تو پھر یہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ آپ یوں بھی سمجھ، یہ بھی اس بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ قیامت کے جب قریب ہوگی نا، جب قیامت کی نشانیاں جو بتایا قرب قیامت، تو جو غلاموں کی جو کثرت ہوگی، تو کوئی شخص کسی عورت کو لونڈی کی حیثیت سے خریدے گا؟ کتنی مطلب سخت میں یہ بات ہے، یہ میں اس پہ تفصیل نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن چلیں آ گئی یہ تفصیل تو میں بتا دیتا ہوں کہ کوئی آدمی جو ہے نا وہ مطلب کوئی شخص جو ہے آزاد شخص، وہ کسی عورت کو لونڈی کی حیثیت سے خریدے گا۔ اب خریدنے کا بھی سسٹم ہوتا تھا کہ مثال کے طور پہ ایک مجاہد کو جو ہے وہ 4 لونڈیاں ملی ہیں، اب وہ ان کا مالک ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سے کوئی جو ہے وہ کپڑے سینا بہت اچھی طریقے سے جانتی ہے، کوئی جو ہے وہ کسی فن میں ماہر ہے، کوئی کسی فن میں ماہر ہے۔ اب وہ ان لونڈیوں سے کیا کام کروائے، تو وہ چاہتا ہے کہ وہ ان لونڈیوں کو کسی ایسے شخص کو بیچ دے جو اس کی اچھی قیمت ادا کر سکتا ہو۔ تو اس کو اصل میں لونڈی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو رقم کی ضرورت ہے۔ تو وہ اس طریقے سے بازار بھی لگ جائیں تو اس میں طریقہ کار ہوتا ہے، اس میں بیع ہوتی ہے، تو ان کو بیچ دیا جاتا تھا۔ اور خریدنے والا جو ہوتا تھا پھر اب یہ مالک نہیں رہتا، بلکہ اب وہ جو خریدنے والا ہے وہ مالک ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ جو خریدنے والا ہے وہ مالک ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے خرید و فروخت کا سلسلہ ہے، پورے اس کے احکام بیان کیے گئے۔ اور ایک جگہ یہ بھی بیان ہوتا ہے جو بڑی بڑی عجیب سی اور سخت بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہوگا نا وہ اسی طرح سے، اب لونڈی خریدے گا کون، سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو بھائی لونڈی وہ خریدے گا کہ جس نے جنگ میں شرکت نہیں کی ہوگی اور اس کو مجاہد نہیں تھا، تو وہ اس کو لونڈی ملی نہیں تھی، تو کوئی تو ظاہر سی بات ہے اگر اس کو کام کروانا ہے وہ ان سے خرید لے جن کے پاس لونڈی ہے۔ تو اب وہ لونڈی خریدے گا، دیکھیے بات، اور جس کو وہ خریدے گا نا لونڈی، حقیقت میں اس کی ماں ہوگی، اصلی ماں، جی، اور دونوں اس حقیقت سے لا علم ہوں گے، یہ بھی لکھا ہے کتاب میں، یعنی اس کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ میری ماں ہے، اور بس وہ سمجھے گا نا کہ یہ ایک عورت ہے، اس کے یہ فلانا فن میں ماہر ہے، مجھے ایک ایسی عورت ہے اور مجھے یہ کام کروانا ہے، وہ خریدے گا۔ تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور وہ جو یہاں پر یہ جو ادھر لکھا ہے نا، ننگے پاؤں، ننگے بدن، مفلس چرواہے، میں آج کی یہ لمبی حدیث تھی تو میں اس میں تھوڑی ذرا تفصیل زیادہ بتا رہا ہوں، لیکن کوشش یہ کریں گے کہ ہم مختصر بات پہ اکتفا کریں۔ اب یہ ننگے پاؤں، ننگے بدن، مفلس چرواہے، چرواہے کہتے ہیں بکریاں چروانے والوں کو یا اونٹوں کو چرانے والوں کو جو لے کے جاتے ہیں، تو کون ہے مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ کون ہے اس سے مراد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب لوگ مراد ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں مطلب
میں کیا اس میں ریکارڈ بھی ہو رہا ہے موجودہ دور میں، آپ دیکھ لیں، اب مجھ پہ کوئی اعتراض کر دے گا کہ آپ کیا پڑھا رہی ہیں۔ اہل عرب جو ابھی موجودہ دور میں ہے، سعودی، اور کچھ عرصے قبل تک وہ واقعی تنگ دست تھے، مفلس بھی تھے، قلاش بھی تھے، اور حقیقت میں ان کے پاس پہننے کو نہ جوتے ہوتے تھے، نہ صحیح طرح سے ان کے پاس لباس ہوتا تھا۔ جانور پالتے تھے، جانوروں کے چروایا کرتے تھے، اس سے ان کی گزر بسر ہوتی تھی۔ آج دیکھ لیں ان کے پاس دولت کی جو ریل پیل ہے، ہیں؟ کئی کئی منزلہ بلند و بالا عمارتیں دبئی اور سعودی کے اندر وہاں پر موجود ہیں، اور آپس میں اس کا مقابلہ ہوتا رہتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اپنی جو ہماری بساط پر جو ہمارا بجٹ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی مال ہمیں عطا فرمایا ہے، تو ہمیں اسی پہ قناعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے اسی مال میں برکتیں عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی پہ راضی کر دے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ رضیت باللہ ربن، میں راضی ہوں، رضیت باللہ ربن، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، کہ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ اور رضیت باللہ ربن کے بعد رضیت بھی محمد نبی، کہ میں محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں، وبالقرآن امامہ، بالقرآنی امامہ کا مطلب قرآن کا امام، میں قرآن میرا امام ہے، اس بات پہ میں راضی ہوں، راضی ہوں بات میں خوش ہوں، ہے، میں خوش ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے اپنی رضامندی کا اظہار کرنا چاہیے۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا دیتا ہے، کتنا نوازتا ہے۔ تو جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کم بھی دیا ہوا ہو، آپ اسی کا پہلے ذرا اچھا شکر ادا کریں، اچھی کوالٹی کا شکر ادا کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا نوازے گا آپ کو۔ اچھا، آخری بات وہ یہ ہے کہ اس حدیث کا نام کیا ہے؟ جو سوال آپ نے لکھنا ہے، اس کا جواب آپ نے دینا ہے کہ حدیث کا نام حدیث جبریل ہے، اور اس حدیث کا ایک اور نام ہے، اور وہ ہے ام الاحادیث۔ بس، اور بھی کافی سارے نام ہیں، بس ام الاحادیث کافی ہے آپ کے لیے بھی۔ بچوں کو پڑھا رہے ہیں نا، تو بچوں کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں کافی ہیں۔ اب ام الاحادیث کیوں کہہ دیا؟ احادیث کی ماں، جڑ، یعنی تمام احادیث کور ہو جائیں، کیونکہ دیکھیں ابھی آپ نے کیا پڑھا تھا حدیث میں، اس پوری حدیث کے اندر اسلام کے ارکان بھی بیان ہو گئے، ہوئے کہ نہیں ہوئے، اس کے اہم بنیادی عقائد، ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے بھائی، وہ بھی بیان ہو گئے۔ اسلام کی دیکھیں کتنی ساری چیزیں اسی حدیث میں کور ہو گئی، تو اس لیے ام الاحادیث کہتے ہیں۔ تمام اعمال کی روح یعنی احسان، یہ بتایا گیا ہے کہ احسان کرنا، وہ بھی بیان ہو گیا۔ دنیا کا انجام کیا ہوگا، یعنی قیامت آ جائے گی، یہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی، اور پھر قیامت کا جو ذکر آ گیا، یعنی شروع ہوئی ایمان لانے سے، اسلام پہ ارکان پہ عمل کرنے سے یہ حدیث، اس کے بعد پھر قیامت آئی، درمیان میں احسان آیا، اور اس کے بعد قیامت آ گئی، اور قیامت اس کے بعد یہ اینڈ ہو گیا۔ تو یہ پوری ایک لائف سائیکل کمپلیٹ ہوئی ہے اس حدیث کے اندر، اس لیے اس کو کہتے ہیں ام الاحادیث۔ ایک بات یہاں پر مکمل ہوئی۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو سنیں گے، ریکارڈنگ کو روک روک کے سنیں گے، پاز کر کر کے سنیں گے، اور انشاءاللہ کام کی باتیں نوٹ کر لیں گے۔ تو چلتے ہیں اب ہم اپنی اگلی حدیث کی طرف۔